زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ حق مذاہب اربعہ کے درمیان دائر ہے اور چاروں مذاہب حق ہیں۔ اس مسئلے پر علامہ ابن عابدین نے، جو علامہ شامی کہلاتے ہیں اور ان کی کتاب اس وقت فتویٰ دینے کے لیے سب سے بڑا مرجع ہے فقہائے حنفیہ کے ہیں، احناف کے ہیں، انہوں نے بہت واضح طور پر لکھا ہے، پوری لمبی طویل بحث کرنے کے بعد وہ اس نتیجے اور اس تمام مذاہب کو بیان کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ لکھا ہے کہ حاصل اس بات کا یہ ہے کہ انہ لا شک ولا شبہۃ فی کفر شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی استباحۃ قتلہ وهو المنقول عن ائمۃ الاربعہ وانما الخلاف فی قبول توبتہ اذا اسلم۔ یہ علامہ ابن عابدین نے اپنی رد المحتار کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ اب کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کا قتل جائز ہے، اور یہ چاروں ائمہ اربعہ اس بارے میں متفق ہیں اور ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے، یہ یقینی بات ہے کہ اسلام دنیا کا اس وقت واحد ایک مذہب ہے جو جھوٹے اور انسانوں کے بنائے ہوئے باطل نظاموں کی جگہ لے سکتا ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر بحیثیت مذہب یا قوت موجود نہیں ہے۔ دنیا کا عددی اکثریت کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب عیسائیوں کا مذہب ہے، جس کے پیروکار عددی اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، مگر وہ بہت پہلے اپنے مذہب اور اپنی ریاست اور مذہب اور نظام کے درمیان تعلق کو توڑ چکے ہیں، اور اس کی بجائے وہ جمہوریت اور مغربی جمہوریت اور انسان کثرت رائے کی بنیاد پر اپنے نظام کو بنانے کے فیصلے کر چکے ہیں۔ اسلام میں باوجود تمام تر مخالفت کے یہ قوت موجود ہے کہ آج بھی مسلمانوں کا سیاسی نظام، اقتصادی، معاشی، معاشرتی نظام مکمل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تیار کیا جا سکتا ہے، اور قریب کے زمانوں میں اس سلسلے میں کامیاب کوششیں سامنے آئی بھی ہیں۔ چونکہ عالم کفر یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی مسلمان اس مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اسلام کا نظام چلائے گا۔ اسلامک ورلڈ آرڈر ہر مسلمان کے ذہن کے اندر موجود ہے اور وہ اس سے کسی لمحے کو بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اس لیے اسلام خصوصیت کے ساتھ دنیا کے تمام مذاہب کا نشانہ ہے کہ مسلمان جس طریقے کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اپنے مذہب کے بارے میں کہ وہ اس کو زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اس کی رہنمائی کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور تمام چیزوں کو مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا جذبہ اور مسلمانوں کی یہ خواہش اور اس کے لیے ان کی جاری کوششیں عالم کفر کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اسلام کے معتقدات پر، اسلام کی شخصیات پر، اسلام کے نظریات پر، اسلام کے مذہب اسلام کی کتاب پر، ان پر وقتاً فوقتاً اور اب اس کے پیغمبر پر ہم عالم کفر کی جانب سے مختلف شکلوں کے اندر حملے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی جانب بھی بھیجا گیا تھا اور بہت تواتر کے ساتھ پے در پے نبیوں کو بھیجا گیا، اور قرآن پاک نے کی ابتدا سے سورہ بقرہ میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد ایک بہت طویل اقتباس ہے قرآن پاک کا، جو کہ انہی بنی اسرائیل کے رویوں پر مشتمل، جس میں ان کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اور دوسرا جرم ان کی معاشی پالیسیوں کی جانب اشارہ ہے آگے چل کر کے، جس میں اکلہم السحت، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کا سود کو جائز سمجھنا اور اس کو کھانا، سود کہہ کر تمام جو اس زمانے کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف معاشی نظام جو ان کے ہاں بالکل مروج ہو گیا تھا اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں نے بھی اس کو جائز قرار دے دیا تھا، اس کو قرآن نے بہت اس کو نشانہ بنایا ہے اپنی تنقید کا۔ تو بنی اسرائیل سے ایک بہت بڑی جو غلطی سرزد ہوئی، جس کے نتیجے کے اندر وہ قوم جو ایک زمانے میں اللہ جل جلالہ کی بڑی پسندیدہ قوم تھی، اور اسی وجہ سے ان پر دینی اور دنیاوی اعتبار سے بے شمار انعامات کیے گئے اور ہر لحاظ سے ان کو عزت اور سربلندی اور سرفرازی نصیب کی گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دشمنانہ رویے اور گستاخانہ رویے ہی کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں سے گری ہے اور مردود ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان کو قرآن پاک نے مغضوب علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کی پھٹکار ہے، ان لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ جو قوم اتنی بلندی سے اتنی پستیوں میں پھینکی گئی ہے،
اس میں اس کے جو رویے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جن رویوں کی وجہ سے یا جن کاموں کی وجہ سے ان پر یہ ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی ہے، اس میں سے ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ کی کتاب میں تحریف بھی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو اس حوالے سے انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ ہماری جانب جو حکم متوجہ ہے اس میں سے ایک حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا اور قرآن پاک کے اوپر پورا مکمل یقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام جزیات اور پورے اصول و فروع کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خیر الامم ہونے کے مستحق وہ اسی وقت کہلائیں گے جب وہ اپنی اسی نعمت کے اوپر فخر کریں گے اور اسی کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ دیکھیے گستاخی کے الفاظ کیا ہوں گے، اس کی تعیین بہت دشوار ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا کہ اپنے والدین کو اف مت کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو اف مت کہو۔ اس کا مطلب فقہا نے، مفسرین نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ لفظ اف کہنا منع ہے۔ اگر کسی زبان میں کسی علاقے میں اف کا کلمہ ستائش کا کلمہ ہو، تعریف کا کلمہ ہو، تو کیا وہاں پر بھی اف کہنے سے انسان قرآن کی وعید میں داخل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ اف لفظ ہے، عربی زبان کے اندر منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر یہ کوئی توصیفی لفظ ہو، کوئی تعریف کا جملہ ہو، تو والدین کو اف کہنے کے اندر کوئی لفظ اف کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر وہ سارے الفاظ جس کے اندر توہین کا پہلو ہوگا، وہ الفاظ جس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی تنقیص ہوگی، وہ اف کے ذیل میں آئیں گے اور اسی کی جگہ پر سمجھے جائیں گے۔ ایسے ہی توہین کے الفاظ کو متعین کرنا کہ یہ لفظ توہین کا ہے اور باقی الفاظ نہیں ہیں، اس کی تعین کسی ایک زمانے میں کسی ایک وقت کے لیے تو ہو سکتی ہے، مگر آگے مستقل چلنے کے بعد لوگوں کے محاورات بدلتے رہتے ہیں۔ تو جو عرف میں زمانے میں لوگ جس لفظ کو خلاف تعظیم سمجھیں گے، جس لفظ کو توہین سمجھیں گے، معاشرہ جس کو سمجھ رہا ہوگا توہین، جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہوگا، وہ تمام الفاظ گستاخی کے اور توہین کے الفاظ کہلائیں گے، اور اس کا فیصلہ ہر دور میں، ہر زبان میں، ہر معاشرے اور عرف میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی جج یا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا وہ الفاظ کو دیکھے گا، اور اس بارے میں یقینی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کہنا یا عادت بنا لینا، ٹھیک ہے، اس کے اندر فرق تو یقیناً ہے، مگر ایک دفعہ کہنے سے بھی گستاخی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ساری عمر کا مسلمان، نسلوں صدیوں کا مسلمان ایک کلمہ کفر کہنے سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی 50 پشتیں مسلمان گزری ہیں اور یہ 80 سال کی عمر اس نے اسلام میں گزاری ہے، تو کیا ایک دفعہ کہنے سے اس کا اتنا 100 سال کا تعلق ختم ہو گیا دین سے؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ایک کلمہ کفر سینکڑوں سالوں سے نسل در نسل مسلمان جو چلا آ رہا ہے وہ اس کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی جرائم کے اندر بھی جو جرم عدالت کا ہو، جو جرم مملکت کا ہو، ریاست کا ہو، تو وہ ایک دفعہ بھی اس کا ارتکاب پر سزا تو جاری کی جاتی ہے۔ دیکھیے قانون کا غلط استعمال ایک انتہائی غلط حرکت ہے، اور جس کی نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ اس کے تمام وہ راستے روکنے چاہیے جہاں سے کوئی بھی قانون غلط استعمال ہو رہا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف یہ قانون نہیں بلکہ شاید جتنے بھی قوانین ہمارے ہاں ملک میں موجود ہیں ان کے صحیح استعمال سے زیادہ ان کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی یہ اعداد و شمار نکلوائیں کہ ملک میں قتل کے مقدمات کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اقدام قتل کے یا دوسرے، تو پاکستان میں بوجہ یہ لا اینڈ آرڈر کی جو ناگفتہ بے صورتحال ہے اس کی وجہ سے تمام قوانین کے استعمال پر مہذب حلقوں کو تشویش ہے۔ تو اس بات کا امکان یقیناً ہے کہ اس قانون کو بھی کہیں پر غلط استعمال کیا گیا ہو یا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان راستوں کو روکا جائے اور اس نظام کو شفاف بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس کے غلط استعمال کو روکنے پر گفتگو کی جائے کہ اس کے غلط استعمال کیسے روکا جا سکتا ہے، نہ کہ قانون کو بدلا جائے۔ قانون بدلنے کی بجائے یہ جو جتنی محنت اور کوشش قانون بدلنے پر ہو رہی ہے اور پھر اس سے روکنے پر ہو رہی ہے، یہ ساری کوشش اس کے غلط استعمال کو ہونے سے روکنے کے لیے اگر ہو جائے تو شاید یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ دیکھیے اس معاملے میں گواہی
اور قتل کے معاملے میں گواہی، چوری کے معاملے میں گواہی، ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر گواہوں کا کرائیٹیریا ایک ہی جیسا ہے. تو اگر پاکستان کے باقی ہزاروں قسم کے مقدمات میں گواہوں کی شخصیت کے اوپر کوئی تحفظ کسی کو نہ ہو یا اس حوالے سے بات نہ اٹھائی جائے تو خاص پرٹیکولر اس قانون کے لیے کسی مخصوص قسم کے گواہوں کا مطالبہ کسی نیک نیتی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر مقدمے کے اندر گواہوں کے لیے اسلام نے ایک نظام مقرر کیا ہے. وہ نظام گواہوں کا ان کے لیے ایک طریقہ کار یا کرائیٹیریا اس کے لیے متعین ہے. اسی طرح پھر قاضی کے لیے بھی اور جج کے لیے بھی ایک کرائیٹیریا متعین ہے. آج اس کا یہ ایک جزئی مسئلہ ہے کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے. اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ قاضی کیسا ہونا چاہیے جو گواہی وصول کرے گا. تو یہ پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ اسلام میں قضاء کے عہدے کے لیے کہ منصب کے لیے اہل لوگ کس کو کون سمجھے گئے. اور پھر اس کے بعد اگر اس سوال کو اٹھایا جائے تو اس کا سوال پھر ایک اور کھڑا ہوگا کہ قاضی کو ولایت آتی ہے خلیفہ کی جانب سے، حکمران کی جانب سے. حکمران کی یعنی خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے ولایت قاضی کو آتی ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے ایک اہلیت کا معیار مقرر ہے. تو جس طرح ہمارا پورا نظام اصلاح طلب ہے ملک کا، اس کا سیاسی نظام بھی اور ہمارا عدالتی نظام بھی، تو یقیناً جب وہ ساری اصلاح اس کی ہو جائے گی تو پھر یہ شاید ایک بہت کسی بات کے مرحلے کا سوال ہے کہ کیا ہماری عدالتوں میں اس وقت پیش ہونے والے گواہ فقہ کی کتابوں میں لکھے گئے گواہوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں پورا اترتے. تو اس سوال سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال ہوگا کہ کیا ہمارے قاضی اس وقت جو ہمارے جج ہیں کیا وہ فقہ کی کتابوں میں جو قاضی کے لیے جو معیار ہے اس کے علم کے لیے اور اس کے تقوی کے لیے اور اس کی اجتہادی صلاحیت کے بارے میں جو معیار ہے کیا ہمارا نظام ایسے ہی منصفین پیدا کر رہا ہے. اگر وہ ایسے منصفین ہمارا نظام دینا شروع کر دے تو پھر شاید ایسے گواہ بھی ہمارے معاشرے سے مل جائیں گے.